سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق ریاستوں کے مابین تخت والی جنگوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ماہرین حرب اکثر ایٹم بام کو آخری آپشن کی صورت پیش کرتے ہیں۔ میری دانست میں انتخابی معرکوں کے حوالے سے نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کی بھی وہی حیثیت رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مگر یہ ہتھیار کند ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو پہلا اور بھاری نقصان جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں 3 سال کی توسیع فراہم کرنے والے قانون کی حمایت کی وجہ سے پہنچا۔ ابھی مطلوبہ قانون کا مسودہ بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا تو شہباز شریف نے لندن بیٹھے اس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہو جانے کے بعد ان دنوں اپوزیشن میں بیٹھی دوسری بڑی جماعت یعنی پیپلز پارٹی مجوزہ قانون کی مزاحمت کے قابل نہ رہی۔ اپنا بھرم رکھنے کو البتہ اس نے مجوزہ قانون میں ہومیوپیتھک نوعیت کی ترامیم متعارف کرانے کی کوشش کی۔ میعاد ملازمت کی توسیع یقینی بنانے والوں نے مگر آصف علی زرداری سے آخری لمحوں میں براہ راست رابطہ کیا اور پیپلز پارٹی بھی سر جھکا کر 12 منٹ کی تاریخی اجرت میں پہلے سے تیار ہوئے قانون پر منظوری کے انگوٹھے لگانے کو مجبور ہو گئی۔ باجوہ صاحب اپنی ملازمت میں 3 سال کی توسیع یقینی بنانے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بیٹھے چوروں اور لٹیروں کے لیے ایک بار پھر اجنبی ہو گئے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے برسوں سے چہیتے اور بے تکلف دوست خواجہ آصف نے اپنی جماعت کے رہنماؤں کو قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں توسیع دلوانے کو نہایت لگن سے مائل کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم مگر سیالکوٹ سے ابھرے اس منہ پھٹ سیاستدان کو حقارت سے درباری پکارتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ خواجہ صاحب کو ہر صورت احتساب کی شکنجے میں کسا جائے۔ جاوید اقبال بطور نائب چیئرمین اس خواہش کی تعمیل کو مجبور ہوئے۔ خواجہ آصف کی ذلت و اذیت کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے سرد مہری لاتلقی اختیار کیے رکھی۔ خواجہ آصف کے بعد شہباز شریف کو بھی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت رگڑا لگانے کا آغاز ہوا۔ اپنی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ جی حضوری کا رویہ اختیار کرنے کے باوجود ہوئے سلوک سے اکتا کر نواز شریف بلا کر زبان کھولنے کو مجبور ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں پر بنی پی ڈی ایم نامی اتحاد کو توانا تر بنانے کا فیصلہ ہوا۔ گجرانوالہ میں ہوئے اس کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے باجوہ اور فیض حمید کے نام لیتے ہوئے ان کے ساتھ پنجابی محاورے کے مطابق یعنی کہ سیدھے ہو گئے۔ لیکن گجرانوالہ کے دلیرانہ خطاب کی بدولت نواز شریف کا ووٹ بینک دوبارہ تگڑا ہو گیا۔ عمران حکومت کے دوران ہوئے ضمنی انتخابات میں اس کی بدولت نواز شریف کے نامزد کردہ امیدوار تمام تر ریاستی جبر اور سرکاری سرپرستی میں ہوئی دھاندلی کے باوجود حیران کن انداز میں جیتتے رہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو آئندہ انتخابات کے دوران جیت کی کلید بنا دیا۔ اس کی اہمیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے مارچ 2021 میں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی نشستوں پر بیٹھے کئی ارکان نے خفیہ رائے شماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کو عمران خان کے نامزد کردہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے مقابلے میں سینٹ کے لیے منتخب کر لیا۔ عمران خان گیلانی کے انتخاب سے تلملا گئے۔ سیم پیج والوں کو مجبور کیا وہ انہیں قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے۔ بات وہیں ختم نہ ہوئی۔ سینٹ کے لیے دوسرے صوبوں میں ہوئے چناؤ کے دوران مقتدر حلقوں نے تحریک انصاف کا کھل کر ساتھ دیا۔ اس کی بدولت صادق سنجرانی بھی چیئرمین سینٹ کے منصب پر براجمان رہے۔ ان کے خلاف ڈالے چند ووٹ متنازع قرار پائے۔ گیلانی صاحب اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے۔ آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ متنازع قرار پائے ووٹ سنجرانی صاحب کی حمایت کر رہے تھے یا مخالفت۔ اکتوبر 2021 آ گیا۔ اس مہینے ISI کے سربراہ کی تعیناتی ہونی تھی۔ عمران خان فیض حمید کو اس منصب پر مزید کچھ عرصہ رکھنا چاہ رہے تھے۔ ان کی خواہش بتدریج ضد کی صورت اختیار کر گئی۔ سیم پیج اس کی وجہ سے بلا کر پھٹ گیا۔ اس کی طاقت باقی نہ رہی تو اپوزیشن جماعتوں نے باہم مل کر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کو اپریل 2022 تک سادہ اور سیاسی حربوں سے ناآشنا شخص تصور کیا جاتا تھا۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع ہوتے ہی مگر انہوں نے کامال مہارت سے سائفر کہانی ایجاد کی۔ روزانہ کی بنیاد پر عوامی جلسوں سے خطاب کرنا شروع ہو گئے۔ پاکستانیوں کی خاطر خواہ تعداد کو اس امر پر قائل کر لیا کہ امریکہ ان کی روسی صدر کے ساتھ ملاقات سے ناراض ہو کر پاکستان میں رجیم چینج کو تل گیا ہے۔ اس ماحول میں انہوں نے ہم کو غلام ہے کا نعرہ بلند کیا۔
اس نعرے نے جو جذباتی فضا بنائی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شامل اکائیوں اور تجربے کار سیاستدان اس کے اثر کا ادارک ہی نہ کر پائے۔ رجیم چینج والی کہانی کا توڑ ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات تھی۔ عمران خان نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے کی سازش کامیاب ہو گئی تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد وہ اس عہد پر قائم رہے، عوام سے مسلسل رابطے میں رہے، ریگولر اور سوشل میڈیا کو نہایت لگن سے اپنے بیانیے کے فروغ کے لیے استعمال کیا۔ مسلم لیگ نون کے پاس گیم کو یکسر تبدیل کرنے کا ایک ہی ہتھیار باقی رہ گیا تھا، وہ یہ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد فی الفور نئے انتخابات کی جانب بڑھ جائے۔ انتخابی مہم انہیں عمران حکومت کی ان غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کا بھرپور موقع فراہم کرتی، جن کی وجہ سے عالمی معیشت کے نیکبان ادارے پاکستان سے ناراض ہوئے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے اقدامات بھی ہوئے جو امریکہ، چین اور سعودی عرب جیسے اہم ترین ممالک کی ہم سے دوری کا باعث ہوئے۔ 11 جماعتوں کی حمایت کے ساتھ شہباز شریف نے مگر حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا، پاکستان کو دیوالیہ سے بچانا اپنی اولین ترجیح ٹھہرائی، اور اس کی خاطر پاکستان کے غریب اور متوسط طبقات کی زندگی ناقابل برداشت مہنگائی کے گرداب میں پھنس گئی۔ مسلم لیگ نون کے بے تحاشا ثابت قدم حامی بھی آج تک دیوالیہ کی حقیقت نہیں جان پائے۔ جو جانتے ہیں انہیں یہ گلہ ہے کہ وطن عزیز کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے شہباز حکومت نے ہماری اشرافیہ پر خاطر خواہ بوجھ نہیں ڈالا۔ خوشحال طبقات سے ٹیکسوں کے ذریعے مزید رقم حاصل کرنے کی بجائے غریب اور متوسط طبقے سے بجلی اور گیس کے بلوں اور پٹرول کی قیمتوں کے ذریعے گنڈا ٹیکس دکھتی رقم وصول کی گئی۔ گزشتہ 4 مہینوں سے اوسطاً کم از کم 10 افراد سے بازاروں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سینکڑوں اجنبیوں سے سرسری بات چیت کے بعد میرے اندر کا رپورٹر یہ جان چکا ہے، ان کی اکثریت عمران خان کی دل دادہ نہیں ہے، سابق وزیر اعظم، مگر ان کا درد سر بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں البتہ مسلم لیگ نون کے خلاف شدید غصہ ابھر رہا ہے۔ ان کی کما حقہ تعداد اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب وہ اپنے حلقے میں مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدوار کے خلاف ووٹ دے کر اس جماعت کو سبق سکھائیں گے۔ مجھے کامل اعتماد ہے کہ نواز شریف کو ایسے جذبات سے غافل رکھا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں باخبر ہوتے تو اگلے ماہ وطن لوٹ کر اپنی جماعت کی انتخابی مہم چلانے کو آمادہ نہ ہوتے۔ میں ان کا مشیر نہیں، محض ایک صحافی ہوں، یہ کہنے سے مگر باز نہیں آؤں گا۔ ان کا ووٹ بینک 16 مہینوں کی حکومت کی وجہ سے تباہ کرنے والے اب اپنی ساکھ اور سیاست بچانے کے لیے ان انتخابی مہم میں جھونک رہے ہیں۔ ان کی پاکستان آمد علم حرب کا نیوکلیئر آپریشن ہے۔ فرض کیا یہ بھی ٹھوس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟